عمل یہ ہے کہ عمل کے اندر 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط جسم پاک ہو، دوسری شرط کپڑے پاک ہوں، اور تیسری شرط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جادو کرنے والے کا یا جادو کروانے والے کا پتہ کرنا بہت آسان عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اکثر ساتھی یہ سوال کرتے ہیں، ہر مریض یہ سوال کرتا ہے کہ جس پر جسمانی امراض ہیں، جسمانی طور پر وہ بیمار ہے، اب اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ آیا کہ میرے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ جسمانی ہے یا پھر روحانی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس عمل کے ذریعے اپنے دشمن کا علم خود جان سکتے ہیں، اپنی آنکھوں سے اس دشمن کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے آپ پر جادو کیا ہے یا کروایا ہے، آپ پر تویزات کیے ہیں یا کروائے ہیں۔ آپ اس عمل کے ذریعے بڑی آسانی سے آپ اس کو آدمی کو دیکھ سکتے ہیں۔ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ عمل کے اندر 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط جسم پاک ہو، دوسری شرط کپڑے پاک ہوں، اور تیسری شرط بستر پاک ہو۔ جب یہ 3 چیزیں آپ کی پاک ہیں، آپ کا جسم بھی پاک ہے، آپ کے جسم پر جو موجود کپڑے ہیں وہ بھی پاک ہیں، اور جس بستر پر آپ آرام کر رہے ہیں وہ بستر بھی پاک ہو، اس کے بعد آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ نے رات کو سوتے وقت کوشش کریں کہ جس وقت آپ لیٹیں کہ آپ کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیت اللہ شریف کی طرف ہو۔ آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ نے 11 بار درود پاک پڑھیں، پڑھنے کے بعد 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ مکمل سورت پڑھیں 41 بار۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ آخر میں 11 بار درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں، اور دعا کے اندر یہ التجا کریں، یہ درخواست کریں اپنے رب کے حضور کہ یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا، تو سب کچھ جانتا ہے، تیرے سامنے کوئی چیز پوشیدہ یا چھپی ہوئی نہیں ہے، صرف میں اتنا دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دشمن کون ہے، اپنا ہے یا بیگانہ ہے۔ آپ نے یہ عمل 7 راتیں مسلسل کرنا ہے۔ 7 راتیں مکمل ہونے سے پہلے اگر آپ کو دشمن نظر آ جائے، وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے، وہ اپنا ہے یا بیگانہ ہے، تب بھی آپ نے 7 دن مکمل عمل کرنا ہے۔ جب آپ نے عمل کر لینا ہے، دعا کر لینی ہے، دعا کرنے کے بعد آپ نے کسی سے کلام نہیں کرنا، کسی سے کوئی سوال نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ اس طرح کریں کہ سیدھے ہاتھ کی کان پٹی پر ہاتھ رکھیں، اور ہاتھ رکھنے کے بعد آپ جناب والا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے سو جائیں۔ جب آپ کو آنکھ لگ جائے، آپ پر نیند کا غلبہ آ جائے، پھر بھی اگر آپ کی آنکھ کھلنے سے پہلے یا بعد میں آپ کا چہرہ خانہ کعبہ سے پھر بھی جائے گا تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ خواب میں آنے والا کوئی بھی شخص ہے وہ یاد رکھیے وہ آپ کا دشمن ہے، جس نے آپ پر تویزات یا جنات وغیرہ کے سایہ کروائے ہیں یا خود کیا ہے، تو آپ بجائے کسی کی بات پر بھروسہ کرنے کے، یقین کرنے کے، مجھے فلاں پیر صاحب نے، مجھے فلاں عامل نے بتایا ہے جی آپ کا فلاں دشمن ہے، اس نے کیا ہے، کسی کی بات پر بھروسہ کرنے سے پہلے آپ نے صرف اتنی بات یاد رکھنی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیں، فرمایا کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ بہت بہترین عبادت ہے، عمدہ عبادت ہے۔ پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان کہ فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کہے یا اس پر عمل کرے، اس لیے کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کی آنکھیں غلطی نہیں کر سکتی، میری اور آپ کی سوچ
پیر صاحب کی یا عامر صاحب کی سوچ غلطی کر سکتی ہے، لیکن جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے وہ درست دیکھا ہے۔ تو کوشش کریں، اس عمل کو کریں، ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔